بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹی ہاؤس، مصنفہ ارم ہاشمی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ کتاب مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ افسانہ جاری کہانی۔ میری آنکھیں ابو کی آنکھوں ایسی ہیں، یہ آئینے میں ابو کی آنکھیں جھانک رہی ہیں کہ میں کھڑی ہوں۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو بار بار دیکھا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے۔ یقین اور بے یقینی کی ساعتوں میں نے جان لیا کہ یہ میں ہی کھڑی ہوں۔ 10 دن ہوئے ابو اسلام آباد میں تھے۔ اویس ویکنڈ اینڈ پر آیا تو ان کو اپنے ساتھ ہی لیتے گیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے ان کو تمام عمر اپنے ساتھ پایا ہے۔ اب ان کی غیر موجودگی میں گھر کی ویرانی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ میں جلے پیر کی بلی کی طرح سارے گھر میں پھرا کرتی۔ کسی کل چین نہ تھا۔ ابو کے بغیر وہ بےحد اداس اور غمگین دن تھے۔ یوں لگتا جیسے کائنات میں کوئی ذی نفس نہ رہا ہو۔ عجیب صبحیں طلوع ہوتیں، چڑیوں کی چہچہاٹ، نہ ٹھنڈی ہوا کے نرم جھونکے، نہ پھول بنتی کلیوں کی خوشبو، نہ آسمان پر نئے سورج کی سرخی، نہ دھرتی پر زندگی کی رونق، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سایہ دار درختوں سے ڈھکی ہوئی ٹھنڈی سڑک پر چلتے چلتے زندگی غلطی سے ایسے ڈگر پر چل نکلی ہے جہاں زمین جھلس رہی ہے، آسماں شعلے برسا رہا ہے اور حد نظر کوئی شجر دکھائی نہیں دیتا جس کے سائے تلے بیٹھ کے سکھ کے 2 لمحے گزارے جا سکیں۔ جیسے خزاں نے زندگی کے پیڑ کو ٹنڈ منڈ کر دیا ہے اور اس کے تمام پتے سوکھ کر چاروں طرف بکھرے ہوئے آپس میں ٹکرا کر چر مر کی اداس آوازیں پیدا کرتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ اداسی کے ان لمحوں میں اچانک مجھے یوں لگا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کوئی میرے وجود سے باہر نکل کر میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ یہ شبیہ تھی، ابو کی شبیہ۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ابو اپنی جھلک دکھلا کر نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اب جب میں آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو خود کو یہ یقین دلانا مشکل ہو رہا تھا کہ آئینے سے جو آنکھیں جھانکتی ہیں وہ میری ہیں یا ابو کی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے ہونٹ بھی ابو کے ہونٹوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اس حقیقت کا احساس مجھے کئی مرتبہ دوسرے لوگوں نے بھی کروایا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ میں آئینے سے خود ہی دھوکہ کھا جاؤں گی۔ یہ میرے گمان سے باہر تھا اور بے قراری کے اس سمے تو ایسے لگ رہا تھا کہ آئینے میں نہیں ابو کھڑے ہیں۔ میں نے ان کو چھونا چاہا لیکن میرا ہاتھ آئینے سے ٹکرا گیا۔ آئینے میں کھڑے ابو میری طرف دیکھ کر مسکرائے، بہت ہی مہربان مسکراہٹ جسے میں بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی ہوں۔ بچپن میں اسی مسکراہٹ کو دیکھ کر میں جھوم اٹھتی تھی۔ اس مسکراہٹ کے سامنے دنیا بھر کی خوشیاں ہیچ لگتی تھیں۔ اسی مسکراہٹ کی انگلی تھامے میں نے بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اسی مسکراہٹ نے مجھے زندگی کی قدروں سے روشناس کرایا۔ وہ دن جب ابھی میں اسکول داخل نہ ہوئی تھی لیکن پارہ پڑھنے جایا کرتی تھی۔ سحپہر کے وقت جب باقی بہن بھائی اسکول سے آ چکتے تو ابو کی آواز آتی، چلو پارہ پڑھنے وقت ہو گیا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی کل حواس کھو جاتے۔ جی چاہتا کہ سو جاؤں مگر کہاں۔ ابو زبردستی قاعدہ تھماتے، راستے میں ذرا دم جو پانی پینے کو رکتی تو کاش ہی سر ہو جاتا۔ اب چلو بھی، کیا پانی ہی پیے جاؤ گی؟ تو جا،
تجھے کیا؟ لیکن وہ ہے کہ سر پر ڈٹا کھڑا ہے، ساتھ لے کے ہی جائے گا، بھلے 10 گلاس پانی پی لیے جائیں۔ جھوم جھوم کر سبق جو شروع ہوتا تو اونگ آ جاتی، پارے کا پیلا پیلا صفحہ غیر دلچسپ لگنے لگتا۔ خدا خدا کر کے یہ قیامت ایسا وقت گزرتا، واپسی پر گھر جو داخل ہوتی تو میرے ہاتھ رنگ رنگ کی ٹافیوں سے بھرے ہوتے۔ ابو پارا پڑھنے کے لیے روز پیسے دیا کرتے، اس کے بغیر مجھ سے پارا نہ پڑھا جاتا تھا۔ اسی مسکراتے مہرباں چہرے نے مجھے بچپن میں باگڑ بلے کی کہانیاں سنائی تھیں، جو جنگل جنگل گھومتا تھا، جو جنگل کے راجا ایسا تھا۔ دل اب بھی اس باگڑ بلے کو تلاشتا کرتا ہے جو میری راتوں کی نیندوں کا ساتھی تھا، جس کی پیٹھ پر سوار ہو کر مجھے جنگل کی سیر کو جانا تھا۔ اور ابو نے مجھے اس ڈنڈے کی کہانی سنائی تھی جو انسانوں کی طرح بولتا تھا، کھاتا پیتا تھا اور چلتا پھرتا تھا، اور اس ہرنی کی کہانی بھی جس کو جنگل میں جگہ جگہ دشمنوں کا سامنا تھا، لیکن اس نے اپنی سوجھ بوجھ اور ہوشیاری سے سب کا مقابلہ کیا تھا۔ تبھی میں نے جانا تھا کہ کالی اندھیری رات کو روشن صبح میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ یہ کہانیاں نہیں، نئی سمتیں تھیں، نئی منزلیں تھیں، یہ زندگی کے راستے تھے، یہ کہانیاں زندگی کا شعور تھیں۔ ایک روز انہی کہانیوں کے راستے پر چلتے چلتے میں نے تخیل میں چاند کی ایک کرن کو پکڑ لیا تھا، جو میری آنکھوں کے اوپر ماتھے پر پڑ رہی تھی، اور اس کے سہارے میں آن کی آن چاند تلک جا پہنچی تھی۔ وہاں چاند پر چرخا کاٹتی بڑھیا کو جب میں نے سلام کیا تو وہ بھاگ کر کتنے ہی ستاروں کو بلا لائی تھی، اور جب اسی کرن کے سہارے میں اپنے گھر کی چھت پر اتری تو ابو مسکرائے تھے۔ میں نے ہمت پائی تھی اور اپنے اندر ایک روشنی سی پھیلتی ہوئی محسوس کی تھی، اتنی روشنی کہ پھر زندگی میں جب جب اندھیرا ہوا، ان کہانیوں نے میرے راہ میں اجالے کیے اور میرے اندھیروں کو جاتے قدم رک گئے۔ بچپن میں جب ابو اور میں گھر کے صحن میں بیٹھے گھنٹوں آسمان پر پھیلی تاروں کی دنیا کو دیکھا کرتے، ابو کا چہرہ بھی تارے ایسے چمک رہا ہوتا، وہ جھلمل تارا ایسے لگا کرتے، اور اب اس سمے جب وہ نظر کی حد میں نہ آتے تھے، میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں سے ابو کی کہانیوں والا وہ غلیچہ ڈھونڈ لاؤں جس پر بیٹھ کر ایک شہزادی فضا میں اڑتی ہوئی پریوں کے دیش گئی تھی۔ مجھ کو بھی وہ غلیچہ مل جاتا تو میں بس ایک جھلک ابو کی دیکھ آتی، لیکن میری قسمت میں ویسا غلیچہ کہاں جو مجھے اڑا کر اس دیش لے جاتا جس دیش ابو جا بسے تھے، اور اب ان کے بغیر وقت کٹنے میں نہ آتا تھا۔ میرے پاس غلیچہ نہیں، محض تصور تھا، اور تصور کی یہ دنیا کہنے کو تو انسان کے لیے بہت بڑی دولت ہے، جس کے بغیر زندگی کھوکھلی پھیکی بے رنگ بے جان سی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ نہیں۔ رنگین غبارے سے ہوا نکلنے کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تصور کی دنیا اس اونچے آسمان پر بسی ہے جس کے نیچے کوئی ٹھوس ستون نہیں۔ میں نے ایک نظر آئینے پر ڈالی، ابو آئینے میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے ان کے لب ہلے ہوں۔ ارم، ان کی آواز سنائی دی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ تھا، نہ اپنے کانوں پر۔ میں آئینے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ میں تھی کہ لب ہلے بغیر کوئی کیسے بول سکتا ہے۔ ارم، وہی لطیف آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے پہچان لی، یہ شفیق آواز میرے ابو کی ہی تھی۔ میں آئینے کے سامنے حیران و ششدر کھڑی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہونٹ نہ ہلیں اور آواز بھی آئے۔ میں نے ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، کتابوں کی الماری میں موجود کتابیں، ان کا لیپ ٹاپ، میز، ان کی آرام کردہ کرسی، سب اداس تھے۔ میں نے دکھ سے سب چیزوں کی جانب دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے یوں لگا جیسے ابو نے میرے اندر سانس لی ہو۔ ابو میرے اندر تھے، میرا انگ انگ خوشی سے ناچ اٹھا۔ بچپن میں ابو جب شام کے وقت صحن میں واک کیا کرتے تو میں ان کے پیچھے پیچھے قدموں کے نشانوں پر چلا کرتی۔ اب وہ اٹھتے قدم تو نہ تھے، میں بغیر نشانوں کے
انہی کے انداز میں چلتی ہوئی کتابوں کی الماری تک آئی اور شیشہ سرکا کر دیوان غالب نکالا اور آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ پھر حافظ شرازی پر ایک نظر ڈالی اور لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گئی۔ پہلے فیس بک پر اسٹیٹس چیک کیا، پھر نیوز سائٹس چیک کی، روزنامہ جنگ روزنامہ ایکسپریس کے ایڈیٹوریل پڑھ ڈالے، ابو کی پسندیدہ طب سے متعلق نئی رپورٹیں پڑھیں، پھر لیپ ٹاپ آف کر کے سونے لگی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی چیز میرے وجود سے الگ ہو رہی ہے۔ میں اٹھ بیٹھی۔ ابو میری آنکھوں کے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اسلام آباد سے کب لوٹ آئے ہیں۔ مجھے زندگی کے ہر موڑ پر ترقی اور خوشی کی دعائیں دے رہے ہیں۔ ان کی نرم اور میٹھی آواز میرے کانوں کے راستے میرے جسم میں تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ افسانہ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جئی کی۔ اللہ حافظ۔